بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، جو سلسلہ ہم نے کچھ دنوں سے شروع کیا تھا کہ ہم قرآن کریم کا لفظ بلفظ ایک آیت سے دوسری آیت تک چناؤ کریں گے، جس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ انگلش زبان نے قرآن سے اور خصوصاً عربی زبان سے کیا کیا مستعار لیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ سے۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیات آج ہم نے منتخب کی ہیں اپنی بحث کے لیے، تاکہ ہم ان پر غور و فکر کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے بحث کا باقاعدہ آغاز کریں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ریسرچ بیسڈ ہیں، جو میری ذاتی کاوش ہے اللہ کے فضل سے، اور اس میں آپ کا میرے ساتھ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں بحثیت انسان میں غلطی کر رہا ہوں، اس میں مجھے آپ کی اصلاح کی، آپ کی رائے کی ہمیشہ ضرورت پیش آتی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تعوذ کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کر کہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود کے ہتھیاروں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے۔ تو پہلا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ جو ہے وہ تعوذ کا پہلا کلمہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اور پناہ میں اسی کی آیا جاتا ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور و مضبوط ہو۔ تو اس سے جو ماخوذ لفظ انگلش زبان میں مستعمل ہے وہ ایزی ہے یا ایز ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب آپ پروٹیکٹڈ ہیں، جب آپ محسن ہیں، جب آپ محفوظ ہیں، جب آپ کسی بھی خطرے سے بالاتر ہیں، تو آپ ایزی ہیں یا یو آر ایٹ ایز۔ دوسرا لفظ ہے باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باللہ جو ہے یہ بیل جو ہے انگریزی زبان میں ماخوذ کیا ہے باللہ سے، بیل یعنی ضمانت، یعنی اللہ کی ضمانت ہے کہ جب آپ اللہ سے اس کی پناہ طلب کریں گے شیطان مردود کے ہتھیاروں سے اور ہتھ کنڈوں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ اس کو بیل یا پروٹیکشن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے الشیطان۔ شیطان میں جو مماثل لفظ ہے انگلش کا وہ ہے سیٹن، اور سیٹن کا جو ایس ہے، ظاہر ہے کہ بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ زبان کی تطویر اور تغیر کی وجہ سے، یا تغیر کی وجہ سے، جس کو ہم ویریشن کہتے ہیں انگلش میں، ایس جو ہے کبھی شاہ کی آواز بھی دیتا ہے، جیسے جیروسلم لکھا جاتا ہے یروشلم، یا یروشلم لکھا جاتا ہے اور جیروسلم پڑھا جاتا ہے انگلش اور عربی میں۔ تو جو جیروسلم کا ایس ہے وہ شین، یروشلم میں شین کی آواز دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو بھی سیٹن بنا دیے گا اور شین کو سین کا جو صوت ہے، جو اس کا فنین ہے، جو اس کا صوت اللفظ ہے، وہ عطا کر دیا گیا۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس بسم اللہ ہے، جس کو تسمیہ بھی بولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اچھا کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ سے ابتدا کرو۔ ہاں، کسی کو کچھ لکھنا ہو، کچھ خط وغیرہ ارسال کرنا، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی جائے، اور جب قرآن کی نئی سورت پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے۔ تو اسی طرح بسم جو ہے وہ بیس اس لفظ سے مشتق ہے، اور اس کو فاؤنڈیشن کہا جائے، قاعدہ کہا جائے، کسی چیز کی بنیاد کہا جائے، بنا کہا جائے۔ نیکسٹ لفظ ہے لا ریب فیہ سے ریب۔ تو یہاں انگریزی نے اس سے مطلب لیا ہے، یعنی ٹیمپرنگ کرتے ہیں، جیسے ڈاکومنٹس میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں، کوئی تحریف معنوی یا لفظی کرتے ہیں، جس کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا گیا۔ تو یہ رعب جو ہے اسی سے مشتق ہے، یعنی لوٹ لینا یا کسی چیز میں خرابی پیدا کرنا۔ یہاں بڑی احتیاط کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ لفظ ریپ جو ہے بڑا ہی غیر مناسب لفظ ہے۔ تو وہ ریپ جو ہے یعنی چھین لینا یا کسی چیز میں گڑبڑ کرنا، یا جیسے پانی میں ہم پتھر پھینکیں تو اس میں لہریں بن جاتی ہیں، تو وہ جو اس کی حالت ہے، ایک حالت سے دوسری حالت یا متغیر حالت کو بھی ریپ سے معمول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں رعب یا ٹیمپرنگ ان دا ڈاکیومنٹ اس چیز سے مشتق ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہدن للمتقین۔ ہدن یعنی جب آپ ہدایت پا جاتے ہیں تو آپ سچے راستے پہ آ جاتے ہیں، اور آپ پروٹیکشن مل جاتی ہے، یو آر انڈر پروٹیکشن فرام دا ہیل فائر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے، تمام مسلمانوں کو۔ تو اس کو ہڈ جو ہے وہ اس لفظ سے لیا گیا ہے کہ جب آپ نے ہڈ پہنا ہے، یا آپ کسی ظل یا سائے کے نیچے ہیں، یا کسی پروٹیکشن کے نیچے ہیں، حفاظت کے نیچے ہیں، تو آپ محفوظ ہیں۔ اسی طرح جو آخری لفظ ہے ہدن للمتقین سے لیا گیا ہے، متقین یعنی Allah's keen friends، اللہ کے وہ دوست جو میٹ یعنی دوست، کین جو بڑے متلاشی رہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی تلاش کرتے رہتے ہیں، تو اس کو میٹ کین جو ہے وہ متقین سے لیا گیا ہے۔
ये हमारा रिसर्च बेस जो है वो टॉपिक था आपके लिए, जो कुरान की मुसलसल इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि गाहे बगाहे आपको इससे आगाह करते रहें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई सवाल आपके दिल में आए, आपके दिमाग में आए तो वो ज़रूर और ज़रूर हमसे पूछिए, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो और आपकी मालूमात भी रोज़ अफजू बढ़ते रहें। हमारा चैनल देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, फ़ी अमान अल्लाह।